بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد تحسین عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پاکستان ٹائم نیوز۔ بانی متحدہ الطاف حسین کے خلاف متحدہ قومی موومنٹ بہادرآباد کی جانب سے جو لندن میں متحدہ قومی موومنٹ کی پراپرٹیز ہیں ان کی حوالگی کے حوالے سے جو مقدمات کی سماعت جاری ہے، اس کا آج تیسرا روز تھا اور تیسرے دن بھی سابق میئر کراچی وسیم اختر صاحب نے اس پراپرٹی کی حوالگی سے اپنے دلائل دیے، اور ان دلائل میں وسیم اختر صاحب کا کہنا تھا کہ 2015 میں جو کانسٹیٹیوشن میرے کہنے پر اس وقت کے سید سردار علی شاہ صاحب نے ڈرافٹ کیا تھا، اس کانسٹیٹیوشن کو میں نے ای میل کے ذریعے بانی متحدہ الطاف حسین کو روانہ کیا تھا اور انہیں بھیج دیا گیا تھا۔ لیکن اس موقع پر بانی متحدہ الطاف حسین کے وکیل نے کہا کہ 2015 کے قانون کے تحت انہیں جو ای میل بھیجا گیا تھا اس کے تحت ٹرسٹی کے رائٹس بانی متحدہ الطاف حسین کو دیے گئے تھے۔ لیکن اس کے بعد 2016 میں 22 اگست 2016 کے بعد جو نیا کانسٹیٹیوشن متحدہ قومی موومنٹ کا بنایا گیا، تو اس کے حساب سے ان لوگوں نے یہ دعویٰ دائر کیا ہے کہ اس میں متحدہ قومی موومنٹ بہادرآباد ان تمام پراپرٹیز کی مالک ہے۔ لیکن چونکہ 2015 کا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ منظور ہو چکا تھا اور تمام لوگ اس پر متفق تھے، تو 2016 کا جو قانون بنایا گیا تھا اس پر لوگ متفق بھی نہیں تھے اور اس کو متفقہ طور پر منظور بھی نہیں کیا گیا تھا۔ تو اس قانون کے تحت 2015 کے قانون کے تحت ان پراپرٹیز کے جو ٹرسٹی ہیں اور جو سربراہ ہیں وہ الطاف حسینی ہیں۔ لیکن بعد میں وسیم اختر صاحب نے اپنا بیان تبدیل کرتے ہوئے کہا کہ وہ جو 2015 کا قانون تھا، جو کانسٹیٹیوشن بنایا تھا، وہ ای میل نہیں کیا گیا تھا بلکہ انہیں ایک لیٹر کے ذریعے بھیجا گیا تھا۔ اس وقت وسیم اختر نے کہا کہ اس وقت میں چونکہ سینٹرل کمیٹی کا انچارج تھا اور اسے میں نے ای میل بھی کیا تھا اور لیٹر کے ذریعے بھی اسے روانہ کیا گیا تھا۔ اس موقع پر بانی متحدہ الطاف حسین کے لائر نے کہا کہ وسیم اختر صاحب، جو امین الحق صاحب نے کانسٹیٹیوشن جمع کرایا ہے اس میں ہاتھ سے تبدیلی کی گئی ہیں جو کہ غیر قانونی ہیں۔ بانی متحدہ الطاف حسین کے خلاف بیان دینے والے وسیم اختر تاحال تیسرے شخص ہیں۔ اس سے قبل ڈاکٹر فاروق ستار نے بھی اپنا بیان جو تھا وہ قلم بند کروایا تھا بانی متحدہ کے خلاف، اور ندیم نصرت صاحب بھی بانی متحدہ کے خلاف اپنا بیان قلم بند کروا چکے ہیں۔ ندیم نصرت صاحب نے فرمایا، اور وہ اسپیشلی طور پر امریکہ سے بانی متحدہ کے خلاف یہ بیان قلم بند کروانے آئے تھے، ان کا کہنا تھا کہ یہ پراپرٹی نہ تو متحدہ قومی موومنٹ 90 کی ہے اور نہ ہی اس پراپرٹی کے مالک متحدہ قومی موومنٹ بہادرآباد والے ہیں۔ یہ پراپرٹی اصل میں عوام سے لی گئی چندوں کی پراپرٹی ہے اور یہ پوری قوم کی امانت ہے۔ اس پراپرٹی کے خریدنے کا مقصد یہ تھا کہ اس پراپرٹی کے ذریعے غریب اور نادار لوگوں کی مدد کی جائے گی۔ تو یہ اس پراپرٹی کے کوئی بھی مالک نہیں ہے، یہ ٹرسٹ کی پراپرٹی ہے۔ اس کو بیچ کر یا اس کے جو کرائے ہیں اس کے ذریعے غریب لوگوں کی مدد کرنا مقصود تھا۔ اس مقصد کے لیے ان پراپرٹیز کو خریدا گیا تھا۔ اس کے دوسرے دن ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کا جو اسٹیٹمنٹ تھا، اس اسٹیٹمنٹ کے مطابق ڈاکٹر فاروق ستار صاحب نے کہا کہ بانی متحدہ الطاف حسین ہمارے بانی نہیں تھے، ہماری پارٹی کے چیئرمین تھے عظیم احمد طارق، جنہیں شہید کر دیا گیا تھا۔ تو اس موقع پر ہماری برطانوی عدالت کے معزز جج صاحبان نے پوچھا کہ یہ پارٹی کس کی تھی اور کس نے اس پارٹی کو بنایا تھا۔ انہوں نے پھر فاروق ستار صاحب سے پوچھا کہ الطاف حسین آپ کے بانی نہیں تھے یا الطاف حسین آپ کے قائد نہیں تھے؟ انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے تو فیصلہ ہمیں یہ کرنا ہے کہ اس پارٹی کو کس نے بنایا تھا اور اس پارٹی کا اصل وارث کون ہے۔ فاروق ستار صاحب سے کئی گھنٹوں اس سلسلے میں پوچھ گچھ کی جاتی رہی اور وہ پوری طرح سے عدالت عالیہ کو، معزز عدالت عالیہ کو مطمئن نہیں کر سکے، اور ان کی اس موقع پر نہ تو زبان ساتھ دے رہی تھی
اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ ذہنی طور پر کورٹ میں بھی موجود نہیں ہے۔ انہوں نے ایک موقع پر کہا کہ مجھے 22 اگست 2016 کو جب بانی متحدہ الطاف حسین پر جس روز تقریر کے بعد پابندی عائد کی تو مجھے رینجرز لے گئی تھی اور ساری رات میں ان کے پاس تھا، لیکن انہوں نے مجھے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ بانی متحدہ الطاف حسین صاحب کو پارٹی سے مائنس کریں، لیکن چونکہ حالات ایسے ہو گئے تھے اس لیے ہم نے بانی متحدہ الطاف حسین کو دوسرے دن شام کو پارٹی سے علیحدہ کیا۔ وہ بھی اس وقت جب بانی متحدہ الطاف حسین صاحب نے فون کر کے ہمیں کہا کہ اب میرا کوئی پارٹی سے تعلق نہیں ہے، اب آپ جو ہے اب کام کریں اور پارٹی کو چلائیں۔ اس کے بعد ہم نے بانی متحدہ الطاف حسین صاحب کو اس پارٹی سے الگ کیا تھا۔ مجھے رینجرز نے نہیں کہا کہ آپ اس الطاف حسین کو مائنس کریں اور ایک الگ دھڑا بنائیں۔ جبکہ ناظرین، پوری قوم کو پتہ ہے، پورا پاکستان جانتا ہے کہ 22 اگست کو بانی متحدہ الطاف حسین کی تقریر کے بعد ڈاکٹر عامر لیاقت حسین اور فاروق ستار صاحب کو ایک ٹھاکر نامی رینجرز کا اہلکار لے گیا تھا اور ساری رات ان کا جس طرح سے برین واش کیا، اور برین واش کرنے کے بعد انہیں چھوڑا گیا، اور پھر دوسرے روز اس ٹولے نے بھادرآباد کی شکل اختیار کی تھی اور بانی متحدہ کو متحدہ قومی موومنٹ سے مائنس کر دیا تھا۔ برطانیہ کی رائل کورٹ میں پیشی کے بعد بانی متحدہ الطاف حسین صاحب نے بعض صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین ہے، پوری قوم میرے ساتھ ہے اور فتح انشاءاللہ ہماری ہوگی۔ ان کا کہنا تھا، انہوں نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ ماضی میں جو کچھ ہوا وہ قصہ پارینہ ہو چکا، اور ہم تمام ماضی میں جو زیادتیاں ہوئی ہیں وہ سب کچھ بھلا چکے ہیں۔ اب ہمیں ماضی کو بھلا کر آگے بڑھنا ہوگا، پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کام کرنا ہوگا۔ انہوں نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ جابر اور عامر قوتوں کے خلاف جن لوگوں نے بھی آواز اٹھائی انہیں اس قسم کے غداروں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ انہوں نے ماضی کی مثال دیتے ہوئے میر جعفر اور میر صادق کی بھی مثال دی، اور مختلف انبیاء کرام کی بھی اس سلسلے میں وہ مثالیں دیتے رہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیشہ جو بھی حق سچ کے لیے نکلا ہے اس کے خلاف اس قسم کے لوگوں کو جو ہے وہ پیدا کیا گیا ہے، ان لوگوں کے راستے روکنے کے لیے، حق سچ کے راستے روکنے کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ میں پورے پاکستان کی خدمت کرنا چاہتا ہوں اور پوری پاکستان کی قوم مجھ سے محبت کرتی ہے۔ انہوں نے ایک موقع پر کہا کہ پنجابیوں نے جس طرح سے مجھ سے محبت کا اظہار کیا ہے وہ مثالی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں انشاءاللہ جب بھی پاکستان آیا تو پنجاب کا بھی دورہ کروں گا اور تمام ان مظلوم حق پرست پنجابیوں سے بھی ملوں گا جو لوگ ماضی میں یا تاحال جس قسم کی جبر اور ظالم قوتوں کے سامنے بے بس ہیں، ان کے لیے انشاءاللہ ان کے حق کی بات کروں گا، ان کے حقوق کی بات کروں گا۔ ان کا کہنا تھا کہ ماضی کی طرح ہمیں اس مرتبہ بھی اس مقدمات سے سرخرو ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ ان کا کہنا تھا کہ بلدیاتی انتخابات میں بائیکاٹ کرنے کا فیصلہ پوری مہاجر قوم کے مفاد میں ہے۔ جو لوگ بائیکاٹ کی مخالفت کر رہے ہیں وہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم بائیکاٹ کر کے ایک مرتبہ پھر ثابت کریں گے کہ پوری مہاجر قوم، پورے حق پرست قوم جس میں سندھی بولنے والے بھی ہیں، پختون بولنے والے بھی ہیں، پنجابی بھی ہیں، بلوچ بھی ہیں، سرائکی بھی ہیں، ہزارے وال بھی ہیں، انہوں نے تمام قومیتوں کے نام لے کر کہا کہ وہ ان بلدیاتی انتخابات کا بائیکاٹ کر کے یہ ثابت کریں گے کہ وہ کل بھی الطاف حسین کے ساتھ تھے اور آج بھی الطاف حسین کے ساتھ ہیں۔ ناظرین، میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ